الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. صدق الله مولانا العظيم. درود شریف. انزل من السماء ماء، اتارا اس نے آسمان کی طرف سے پانی. فسالت اودیہ، بس بہہ پڑی وادیاں. بقدرها، اپنے اپنے اندازے کے مطابق. فاحتمل السیل، بس اٹھایا سیلاب نے. زبد رابیہ، جھاگ پھولا ہوا. وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ، اور اس میں سے جس کو یہ گرم کرتے ہیں آگ میں. ابتغاء حلیہ، زیور کی تلاش کے لیے. او متاع، یا سامان. زبد مثل، میل کچیل ہوتا ہے اسی طرح. كذلك يضرب الله الحق والباطل، اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تعالی حق اور باطل کو. فأما الزبد، بس بہرحال جو جھاگ ہے. فيذهب جفاء، بس وہ چلا جاتا ہے خشک ہو کر. وأما ما ينفع الناس، اور بہرحال وہ چیز جو نفع دیتی ہے لوگوں کو. فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، بس وہ ٹھہر جاتی ہے زمین میں. كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ مثالیں. لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے رب کے حکم کو قبول کیا بھلائی ہے. والذین، اور وہ لوگ لم یستجیبوا لہ، جنہوں نے رب کے حکم کو قبول نہیں کیا. لو ان لہم، اگر بے شک ان کے لیے ہو. ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں ہے سارا. ومثلہ معہ، اور اس جیسا اس کے ساتھ اور بھی ہو. لافتدوا بہ، البتہ وہ فدیہ دے دیں اس کے ساتھ. اولئک لہم سوء الحساب، وہ لوگ ہیں جن کے لیے برا حساب ہے. ومأواہم جہنم، اور ٹھکانہ ان کا دوزخ ہے. وبئس المہاد، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. اللہ تبارک و تعالی نے
اپنے بندوں میں ہر ایک کو ایک جیسی سمجھ، ایک جیسی عقل، شکل، صورت، قد و قامت، مال و دولت ایک جیسی ہر بندے کو عطا نہیں فرمایا، بلکہ فرق رکھا ہے۔ کچھ لوگ ذہن کے اعتبار سے ذہین ہوتے ہیں، کچھ درمیانے ہوتے ہیں، کچھ بالکل کم عقل ہوتے ہیں، اور کم عقل لوگ جو ہیں وہ تمام باتوں میں غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ مثلاً کبھی مسلمانوں کو کوئی مشکل آ گئی، مسلمانوں کو خدا نخواستہ شکست ہو گئی، تو یہ کم عقل لوگ شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ کیا وجہ ہے، کافر غالب آ گئے، مسلمان شکست پا گئے۔ حالانکہ اللہ کا جو نظام ہے، جو ترتیب ہے، وہ یہ ہے کہ حق و باطل کی ٹکر میں کبھی حق غالب آتا ہے، کبھی باطل غالب آتا ہے، اور تاریخ انسانی میں ایسی بہت ساری مثالیں گزر چکی ہیں۔ مثال کے طور پر غزوہ بدر کو دیکھ لیں، مسلمانوں کے پاس نہ اسلحہ ہے نہ تعداد ہے، 313 مسلمان ہیں، صرف 8 تلواریں ان کے پاس ہیں، سامنے 1000 کا لشکر ہے اور ہر ایک کے پاس ہر طرح کا اسلحہ بھی ہے، لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمایا۔ اور پھر غزوہ احد میں دیکھیں، 70 کے قریب مسلمان شہید ہوئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کافی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ کے محترم چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے، کبھی فتح ہوتی ہے، کبھی شکست ہوتی ہے۔ شکست کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اب حق جو ہے وہ نعوذ باللہ باطل ہو گیا ہے۔ حق حق ہی ہے، حق کے حق ہونے میں کبھی بھی کوئی شک نہیں کرنا چاہیے۔ آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے مثال کے طور پر سمجھایا ہے، مثال کے ذریعے سے سمجھایا ہے کہ حق حق ہوتا ہے، باطل باطل ہوتا ہے۔ وہ کس طرح کہ فرمایا انزل من السماء ماء، اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، اتارا آسمان کی طرف سے پانی، فسالت اودیہ، بہہ پڑے نالے، بقدرہا، اپنے اپنے اندازے کے مطابق، فاحتمل السیل زبدا رابیا، پس اٹھایا سیلاب نے جھاگ پھولا ہوا، پانی کی سطح پر ابھرا ہوا جو جھاگ ہوتا ہے، وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ، اور اس میں سے جس کو یہ گرم کرتے ہیں آگ میں، ابتغاء حلیہ، زیور کی تلاش کے لیے، زیور بنانے کے لیے، او متاع، یا سامان بنانے کے لیے، زبد مثلہ، میل کچیل ہوتا ہے۔ اسی طرح سونے چاندی تانبے وغیرہ کے ساتھ بھی میل کچیل ہوتا ہے، جب ان کو آگ میں ڈال کر گرم کیا جاتا ہے تو میل کچیل اتر جاتا ہے، میل کچیل ختم ہو جاتا ہے۔ فرمایا کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ حق اور باطل کو، یعنی حق کی مثال ایسے ہے جیسے پانی کے نیچے سونا چاندی تانبا ہیرے موتی وغیرہ، اور باطل کی مثال ایسے ہے جیسے پانی کے اوپر جھاگ ہم دیکھتے ہیں۔
تو جھاگ کے اوپر چھا جانے کی وجہ سے وہ قیمتی نہیں ہو جاتا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ اسی طرح سونا چاندی اگر پانی میں ڈوب جائے تو وہ بے قیمت نہیں ہو جاتا، وہ قیمتی ہی رہتا ہے۔ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، بس بہرحال جو جھاگ ہے وہ چلا جاتا ہے خشک ہو کر۔ جو پانی کے اوپر جھاگ بنتا ہے وہ تھوڑی دیر رہتا ہے، آخر کیا ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح فرمایا کافروں کا اگر عارضی غلبہ ہو بھی جائے تو اس کو جھاگ کی طرح سمجھو۔ ان کو جو عارضی غلبہ مل گیا ہے یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ حق پر ہے، یہ ہے باطل۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ، اور بہرحال وہ چیز جو لوگوں کو فائدہ دیتی ہے، کون سی چیز؟ سونا چاندی وغیرہ۔ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، پس وہ ٹھہر جاتی ہے زمین میں، یعنی وہ زمین میں موجود رہتی ہے، جھاگ کی طرح ختم نہیں ہوتی۔ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ مثالیں، تاکہ تم مثالوں کے ذریعے سمجھو کہ عارضی غلبے کی وجہ سے کافر مسلمانوں کو مٹا نہیں سکتے، اور دنیائے کفر نے اس کی بارہا دفعہ کوشش بھی کی ہے کہ حق مٹ جائے مگر مٹا نہیں سکے، اور نہ یہ قیامت تک مٹا سکیں گے، کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے، میں نے اپنے رب سے 3 چیزیں مانگی تھیں، ان میں سے 2 چیزیں اللہ نے مجھے عطا فرما دی، اور ایک چیز عطا نہیں کی گئی۔ 3 چیزیں کیا تھیں؟ ایک تو مانگا کہ اللہ میری امت قحط میں ہلاک نہ ہو جائے، کہ ساری کی ساری امت پر قحط آئے اور ساری کی ساری امت ہلاک ہو جائے۔ اللہ نے یہ دعا قبول فرما لی۔ دوسری دعا یہ کی تھی کہ میری امت پانی میں غرق کر کے ہلاک نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا بھی قبول فرما لی۔ تیسری دعا کی تھی کہ میری امت آپس میں دست و گریباں نہ ہو، یعنی آپس میں لڑائیاں نہ کرے۔ یہ دعا قبول نہیں ہوئی، اور جس جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعائیں مانگی تھیں وہاں آج ایک مسجد موجود ہے، جس مسجد کا نام مسجد اجابہ ہے۔ مسجد نبوی سے آپ نکلیں، شمال مغرب کی طرف یہ چھوٹی سی مسجد ہے۔ اللہ ہمیں وہاں کی بار بار مقبول حاضریاں نصیب فرمائے۔ ایک روایت میں آتا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، مسلمانوں پر کوئی ایسا عذاب بھی آ سکتا ہے جس میں سارے مسلمان تباہ ہو جائیں، امت پوری کی پوری تباہ ہو جائے؟ فرمایا نہیں، میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی ہے، ایسا کوئی آسمانی عذاب نہیں آئے گا جس سے ساری کی ساری امت تباہ ہو جائے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ساری دنیا کے کافر اکٹھے ہو کر مسلمانوں کو ختم کرنا چاہیں تو ختم نہیں کر سکتے، لہذا دنیا کے سارے کافر زور لگا لیں، مسلمان کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ آگے فرمایا، لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَىٰ، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے رب کے حکم کو قبول کیا، رب کے حکم کو مانا، ان کے لیے کیا ہے؟ بھلائی ہے۔ اور اس کا ایک معنی یہ بھی کرتے ہیں کہ ان کے لیے جنت ہے۔
اور یہ بھی معنی کرتے ہیں کہ ان کے لیے اللہ کی رضا ہے، اور اللہ کی رضا سے بڑھ کر جو کوئی نعمت نہیں ہے انسان کے لیے، اللہ کی رضا سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے۔ آگے والذین لم یستجیبوا لہ، اور وہ لوگ جنہوں نے رب تعالیٰ کے حکم کو نہیں مانا، لو ان لہم ما فی الارض جمیعا، اگر بے شک ان کے لیے ہو جو کچھ زمین میں ہے سارا۔ یہاں صرف اتنی بات کی ہے، قرآن کریم میں سورۃ آل عمران میں فرمایا فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ۔ مفہوم اس کا یہ ہے کہ اگر سونے سے بھری ہوئی زمین، آپ ذرا اندازہ لگائیں، سونے سے بھری ہوئی زمین یعنی مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، زمین کے فرش سے لے کر آسمان کی چھت تک سونا ہی سونا ہے۔ فرمایا یہ پوری زمین بھری ہوئی سونے کی، اور اتنا سونا اور بھی اس کے پاس ہو، اور قیامت والے دن یہ چاہے کہ یہ سونا مجھ سے لے لو اور میری جان چھوڑ دو، فرمایا ایسا نہیں ہوگا۔ لَافْتَدَوْا بِهِ، یہ فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ آج فدیہ قبول کرنے کا وقت ہے، آج وقت ہے بندہ فکر کر لے، کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہے تو وہ معافی تلافی کر سکتا ہے۔ آج جان چھڑوانا بہت آسان ہے، صرف دل کو اللہ کی طرف متوجہ کر لے اور ارادہ کر لے، ایمان کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، شرک نہیں کرنا، کفر کے قریب نہیں جانا، یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے جو بندہ نہ کر سکے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بندوں کو کوئی ایسا حکم نہیں دیا جو بندوں کی طاقت سے باہر ہو۔ قرآن کریم میں فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، نہیں تکلیف دی اللہ تعالیٰ نے کسی نفس کو مگر اس کی طاقت کے مطابق، جتنی طاقت ہے اتنی تکلیف دی ہے۔ مثال کے طور پر کوئی بندہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، فرمایا بیٹھ کر پڑھ لے۔ غسل وضو نہیں کر سکتا، پانی نقصان دیتا ہے، فرمایا تیمم کر لو۔ بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتا، فرمایا اشارے کے ساتھ پڑھ لے۔ البتہ یہ ہے کہ ہوش و حواس ہوتے ہوئے نماز کسی صورت معاف نہیں ہے، صرف وہ نمازیں معاف ہوں گی کہ کوئی بیمار ہے اور ایسا بیمار ہے کہ 5 نمازوں کا وقت گزر گیا اور یہ ہوش میں نہیں آیا، یہ بے ہوش ہی رہا، اس بے ہوشی کی نمازیں معاف ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ تو یہ حکم ان لوگوں کو ہے جو ہوش میں ہو، اگر ہوش میں ہی نہیں ہے تو اس کے لیے یہ کتاب نہیں ہے۔ اور اچھی طرح سمجھ لیں، اگر ایک دن کی 5 نمازوں میں سے 1، 2، 3 کے وقت یہ ہوش میں ہے، پھر بے ہوش ہو گیا ہے، تو جن میں ہوش میں ہے ان نمازوں کو قضا کرنا لازم ہے۔ اور روزے کا حکم یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ روزہ نہیں رکھ سکتا تو فدیہ دے، لیکن اچھی طرح سمجھ لیں یہ حکم اس بیمار کے لیے ہے جس کو شفا کی امید نہ ہو، ایسا بیمار ہے کہ اب لگتا ہے ڈاکٹروں نے کہہ دیا اور نظر بھی آ رہا ہے کہ اب یہ کبھی بھی صحت مند نہیں ہوگا، اب اس بیمار کو حکم ہے کہ تم فدیہ دے دو۔ لیکن اگر کوئی ایسا بیمار ہے کہ امید ہے کہ ٹھیک ہو جائے گا تو اس کے لیے لازم ہے کہ جب بھی صحت مند ہوگا روزوں کی قضا کرے گا۔ اور فدیہ اس بیماری میں ہے کہ ڈاکٹری لحاظ سے
روزہ رکھنا منع ہو کہ یہ روزہ رکھے گا تو اس کی جان کو نقصان ہوگا، ورنہ چھوٹی موٹی بیماری میں روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح ہر نماز کا فدیہ ہے۔ ایک دن میں 6 نمازیں ہیں، 5 نمازیں، چھٹا وطر کا بھی فدیہ دینا ہوگا کیونکہ وطر بھی واجب ہے، فرض کے قریب ہے۔ تو فی نماز 2 سیر گندم کا فدیہ ہے۔ ایک دن کی نمازوں کا کفارہ 12 سیر گندم بنتی ہے۔ ہم جو یہ کسی کی وفات پر دیگیں چڑھاتے ہیں اور بڑے اخراجات کرتے ہیں، اس کا اس کو مرنے والے کو اتنا فائدہ نہیں ہوتا جتنا فائدہ اس بات سے ہوگا کہ اس کی طرف سے اس کی رہ گئی جو نمازیں رہ گئی ہیں ان کا فدیہ ادا کیا جائے۔ علماء نے لکھا ہے یا تو مرنے والا وصیت کر کے جائے کہ میرے ذمہ اتنی نمازیں رہ گئی ہیں، میں ادا نہیں کر سکا، اس لیے میرے مرنے کے بعد میرے مال میں سے اس کا فدیہ ادا کیا جائے۔ اگر وہ کہہ کے نہیں گیا پھر بھی علماء نے لکھا ہے کہ ورثہ اگر اس کی طرف سے فدیہ ادا کر دیں تو ہو سکتا ہے کہ قیامت والے دن اس کی جان چھوٹ جائے۔ اور فدیہ کا اندازہ کتنا ہوگا؟ مثال کے طور پر آج کل ہمارے علاقے میں ایک وقت کے کھانے پر جتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں اور دوپہر کے کھانے پر جتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں اتنا حساب کر کے 12 یعنی 6 نمازوں کا فدیہ دینا ہوگا، 5 نمازیں فرض اور 1 وتر۔ چاہے تو کسی مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلا دیں، چاہے تو اس کو اتنے پیسے دے دیں، لیکن شرط کیا ہے؟ پیسے اس کو دیں گے، فدیے کے پیسے اس مسکین کو دیں گے جو باقی مسکین ہو۔ باقی مسکین کون ہوگا؟ جس کو زکوٰۃ لینا جائز ہو، عشر لینا جس کے لیے جائز ہو۔ تو فرمایا جو اللہ تعالیٰ کے حکم کو قبول نہیں کرتے، اگر ان کے لیے ہو جائے جو کچھ زمین میں ہے اور اس جیسا اور بھی، اور وہ اس کے ساتھ فدیہ دے دے تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے جان نہیں چھوٹ سکتی، کبھی بھی ان کو چھٹکارا حاصل نہیں ہوگا۔ اولئک لہم سوء الحساب، وہ لوگ ہیں جن کے لیے برا حساب ہے، ومأواہم جہنم، اور ٹھکانہ ان کا دوزخ ہے جس کی آگ دنیا کی آگ سے 69 گنا تیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس سے بچائے اور محفوظ رکھے۔ وَبِئْسَ الْمِہَادُ، فرمایا بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اس لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم امت کو سکھانے کی خاطر اکثر دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اللہ دوزخ کے عذاب سے بچا۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ہر وقت اللہ سے یہ مانگے کہ اللہ ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔